7 دن کے بعد سب برابر ہو گیا، معاملہ ختم، ماہ مبارک رمضان ختم، آپ اپنے گھر، ہم اپنے گھر. ہونا کیا ہے پھر؟ تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اچھا اس میں کچھ تو ایسا ہوگا کہ جو سارے سال چلنا ہو. وہ کیا چیزیں ہیں ان کی طرف میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ اس کی طرف ہم توجہ دے دیں، اس سے پہلے کہ ماہ مبارک رمضان ختم ہو ہم کسی نتیجے تک پہنچ جائیں اور وہ چیزیں ہمارے ہاتھ میں آ جائیں جو در حقیقت پورے سال تک چلنی ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی اللہ علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. جیسے ہم لوگ جو 5-10 دن کے لیے کسی جگہ پہ جاتے ہیں تبلیغ کے لیے، سمجھ دیجیے درس دینے کے لیے، ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ یہ جو اثر ہمارا ہو یہ بھی 10 دن نہ رہے، ہمارا اثر بھی بعد تک رہے. اچھا کیوں ہم اثر بعد تک دیکھنا چاہتے ہیں؟ بالکل ایسی جیسے اگر مجھ سے کوئی کہے کہ بھئی تم 10 دن کا ثواب کما کے یہاں سے جانا چاہتے ہو یا سال بھر کا، تو میں کہوں گا میں سال بھر کا سوال کما کے جاؤں گا، ایسے تھوڑی کہ میں 10 دن کا کما کے چلا جاؤں گا. مجھے ایک اچھے انویسٹر کی طرف پلاننگ کرنی چاہیے جس کے پاس کیپٹل کم ہوتا ہے لیکن ریٹرن زیادہ چاہتا ہے. تو میرا کیپٹل 10 دن ہے لیکن مجھے ریٹرن پورے سال چاہیے. تو میں کیا کروں گا؟ میں یہ کروں گا کہ جو میرے آڈینس ہیں ان کے اندر کوئی ایسی ترکیب بناؤں، کوئی ایسی تبدیلی ڈالوں کہ میرے جانے کے بعد بھی اس کا اثر چلتا رہے، پھر اس کا ثواب مجھے ملتا رہے گا. اچھا ماہ مبارک رمضان کے ساتھ بھی یہی ہونا ہے. ماہ مبارک رمضان نے ہماری بیہیویئر کے اندر، ہمارے ایٹیٹیوڈ کے اندر کوئی ایسی چینج کریٹ کرنی ہے کہ 1 سال تک اس کا امپیکٹ رہے. اچھا پھر ایک اور مشکل بھی ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے، مثال کے طور پر آپ 20 دن کے لیے کہیں ٹریولنگ پہ جا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے راستے میں کچھ نہیں ملنا ہے. پتہ نہیں کبھی آپ نے ایسا کوئی اتنا لمبا تو نہیں کیا ہوگا، 1-2 دن کا تو شاید کیا ہوگا. مثلا آپ کسی کیمپنگ پہ گئے، وہاں آپ سے کہا جاتا ہے کہ بھائی جو 2 دن آپ نے گزارنے ہیں نا، اس کا جو کچھ کھانا ہے وہ یہیں سے لے کے جانا ہے. ہم کرتے تھے ہم لوگ. مثلا ایران میں ہم لوگ کبھی کیمپنگ میں جاتے تھے تو وہ لوگ کہتے تھے بھائی ایسا ہے یہ جو بیس ہے نا یہ فائنل بیس ہے، اب اس کے بعد جو نیکسٹ کیمپ ملے گا وہ 2 دن بعد ملے گا. تو جس کو جتنا کھانا ہے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن اٹھانا خود ہی ہے، خود ہی اٹھاؤ. تو اگر تم کہتے ہو کہ مجھے ہر کھانے میں 5 پاؤنڈ چاہیے تو 5 پاؤنڈ اٹھاؤ، لے کے جاؤ. 2 دن کا کھانا اٹھا کے لے کے جاؤ، پھر تم کو پتہ چلے گا کہ کھانا کہتے کسے. تو ہر آدمی سوچتا تھا کہ ایسی کوئی چیز اٹھائے کہ جو کم وزن کی ہو، کیلوریز زیادہ دے دے تاکہ پیچھے کمر پہ بوجھ کم ہو جائے. ہر آدمی یہی سوچتا تھا. مجھے ماہ مبارک رمضان سے کوئی ایسی چیز کمانی ہے جو ماہ مبارک رمضان کے بعد بھی چلے. پھر ایک اور مسئلہ بھی ہے، اس کو کنزیوم نہیں کرنا ہے، اگلے سال دوبارہ 0 سے شروع نہیں کرنا ہے. اگلے سال اگلے اسٹیٹ سے کم از کم شروع کرنا ہے. ورنہ اگر یہی میں کرتا رہا کہ یہاں سے لیا وہاں 0 پہ پہنچ گیا، پھر دوبارہ شروع کیا، پھر 0 پہ پہنچ گیا، تو 50 سال میں ترقی کہاں ہوئی؟ پھر تو 0 کا 0 رہ گیا. بس آپ سمجھیں ہمارے پاس 2 ٹاسک ہیں. نمبر 1 ماہ مبارک رمضان اسی مہینے میں ختم نہ ہو جائے، چلے نمبر 1. اور چلے بھی ایسا نہ چلے جو کنزیوم ہو جائے اور اگلے ماہ مبارک رمضان پہ ختم ہو جائے، بلکہ نہیں، وہ جب ہم اگلے ماہ رمضان پہ پہنچیں تو اس پہلی سے اونچی جگہ پر ہوں تاکہ ترقی نصیب ہو. یہ کیسے ہوگا؟ یہ کیسے ہوگا؟ اس کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو ہمیں بہت سوچنا پڑے گا. دیکھیں میں نے آپ کے تقریباً 7-8 منٹ لے لیے صرف اس بات کو بتانے کے لیے کہ آپ کو اور مجھے کرنا کیا ہے ماہ مبارک رمضان کے بعد. بس 2 باتیں سمجھ میں آتی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ماہ مبارک رمضان کا اثر اسی رمضان میں ختم نہ ہو، نمبر 1. نمبر 2 یہ چلے. نمبر 2 چلے اور چلنے پر کنزیوم نہ ہو، چلنے پر بچے. کب تک بچے؟ اگلے سال کی پہلی ماہ مبارک رمضان تک. اور اس سال کی پہلی رمضان کے مقابلے میں اگلے سال کے ماہ رمضان ہم بہتر پوزیشن میں ہوں، ورنہ تو ترقی نہیں ہوئی، پھر کوئی ترقی نہیں. اچھا اس کا ورسٹ کیس کیا ہوگا؟ ورسٹ کیس یہ ہوگا کہ میں ماہ مبارک رمضان کے پہلے دن جتنا اچھا میرے اندر دین کے لیے طلب تھی اب وہ بھی نہیں رہی ہے. یہ ورسٹ کیس ہے. میری طلب ختم ہو گئی.
اگر طلب ختم ہو گئی اس کا مطلب ہے میں نے ماہ مبارک رمضان سے کوئی امپرومنٹ حاصل نہیں کی. اگر امپرومنٹ حاصل نہیں کی اس کا مطلب ہے باقی سال بھی خراب گزرے گا. خدا نہ کرے باقی سال بھی خراب گزرا تو اگلے دفعہ جب ماہ مبارک رمضان کی پہلی آئے گی تو میں اس سال سے بھی زیادہ بری پوزیشن میں ہوں گا. یہ ورسٹ کیس ہے. اس کا مطلب ہے میری عمر گزرتی جائے گی اور نہ صرف ترقی نہیں ہوگی بلکہ میرے اندر زوال آتا جائے گا، گریجول زوال. اچھا، ہم انسانوں کے اندر ایک عجیب مشکل ہے، زوال کی کہانی ہے. میں مثال بہت دیا کرتا ہوں. ایک مثال مینڈک کی دیتا ہوں. وہ ہماری ایک اسٹریٹجی کے ایک اور ٹیچر ہوا کرتے تھے، انہوں نے دی تھی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. محمد و آل محمد. نہ میں نے کبھی زو میں کام کیا ہے اور نہ اینیمل پلانٹ سے میرا کوئی بہت زیادہ تعلق ہے. ایک آدھ مثال مجھے پتہ چلی جانوروں کے بارے میں. مثلا یہ مینڈک کے بارے میں ایک مجھے بات پتہ چلی، وہ یہ کہ مینڈک کو ٹیمپریچر کا ڈفرینس اگر اچانک ہو تو پتہ چلتا ہے ورنہ پتہ نہیں چلتا. ہم انسان بھی تھوڑے بہت مینڈک کی طرح ہیں ٹیمپریچر کے معاملے میں، لیکن پھر بھی ہمیں کچھ پتہ چل جاتا ہے. میں آپ کو دو مثال دیتا ہوں. مثلا مجھے یاد ہے بچپن سے ہم لوگ سائنس کی بکس میں ایک ایکسپیریمنٹ پڑھا کرتے تھے. وہ چھوٹا سا بات لکھی ہوتی تھی ٹیمپریچر کے ڈفرینس کو بتانے کے لیے. کہتے تھے پہلے آپ ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈالیں، آپ کا ہاتھ ٹھنڈا ہو جائے گا، پھر اس کو اچانک گرم پانی میں ڈال دیں. کیا فیل ہوا آپ کو؟ تو آپ کہیں گے مجھے زیادہ گرم فیل ہوا، جبکہ اگر نارمل سے اس میں ڈالتے تو اتنا گرم فیل نہیں ہوتا. تو کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ جو ہیں، ہماری جو سینسز ہیں ٹیمپریچر کو ریسیو کرنے کے لیے اتنی کوئک نہیں ہے، اتنا اچھے نہیں ہیں. اگر آپ ایک تھرمامیٹر لیں گے تو اس کے مقابلے میں زیادہ ایکوریٹ ہوں گے آپ، چونکہ آپ کی فیلنگز جو ہیں وہ آپ کو اتنا اچھا ساتھ نہیں دیتی بعض اوقات. تو لیکن ابھی بھی ایسا ہے، مثال کے طور پر اگر میں اپنا ہاتھ پانی میں ڈالے رہوں اور پانی ٹھنڈا ہو اور اس کے بعد گرم پانی کوئی کھول دے اور یہ پانی آہستہ آہستہ گرم ہوتا جائے تو ایک موقع پر پہنچ کر میں اپنا ہاتھ نکال لوں گا، ناقابل برداشت ہو جائے گا میرے لیے. بالکل ایسی پتہ نہیں یہاں پہ ہوتا ہے نہیں ہوتا. کبھی آپ شاور میں نہا رہے ہوتے ہیں، اچانک پانی ہلکا ہلکا ٹھنڈا ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہوتا ہے یہاں پر بھی. تو ہم سمجھتے صرف پاکستان میں ہوتا ہے، یہاں پر بھی ہوتا ہے. تو اب جناب وہ اچانک ٹھنڈا ہوتا ہے، باہر آ جاتے ہیں. لیکن مینڈک یہ نہیں کر سکتا، مینڈک یہ نہیں کر سکتا. اگر آپ کسی مینڈک کو گرم پانی میں ڈالیں، ہلکے گرم پانی میں، اور نیچے سے پانی کو گریجولی ابالتے رہیں، گرم کرتے رہیں، یہ مینڈک گرم پانی میں ابل کے مر جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا. گرم پانی میں ابل کے مر جاتا ہے، مینڈک کو پتہ نہیں چلتا. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، کلچر کے اعتبار سے قومیں ایسی ہیں، کلچر کے اعتبار سے قومیں ایسی ہیں. یہ گندے پانی میں ابل کے مر جاتی ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا، مر جاتی ہیں. ابھی آج صبح یا کل صبح میں ڈان چونکہ میرے گھر پہ ڈان اخبار آتا ہے، میں اسے پڑھا کرتا ہوں، میری عادت پڑ گئی. تو جب میں باہر جاتا ہوں تو اس کا ای پیپر ویب سائٹ پہ پڑھتا ہوں. تو میں اس کا ای پیپر پڑھ رہا تھا تو ڈان کے اندر ایک کالم آتا ہے 50 سال پہلے، ایگزیکٹلی 50 ایئرز بیک کیا ہوا تھا. ان کا اخبار چلتا تھا تو وہ پچھلے والے سے نکال کے لگاتے ہیں اس کے اندر. تو اس میں پڑھ رہا تھا 1964 میں اس ٹائم پر ٹیلی ویژن آیا تھا. 1964 میں ان دنوں میں ٹیلی ویژن آیا تھا. اس کی براڈ کاسٹ پہلے لاہور اور ڈھاکہ سے شروع ہوئی تھی اور کراچی کے بارے میں ایکسپیریمنٹل بیسس پہ کرنے کے بعد انہوں نے کہا تھا اس کو بھی کچھ کریں گے. ایک جاپنیز کمپنی کو ٹھیکہ دیا گیا تھا جس نے اس کام کا کوئی پیسہ نہیں لیا تھا، خدمت خلق کی خاطر اس نے ٹیلی ویژن ہمیں دے دیا تھا. کوئی پیسہ نہیں لیا تھا اس نے، اور کہا کہ ہم آپ کو یوں ہی دے دیتے ہیں، پسند آئے تو لے لینا، نہیں پسند آئے کوئی بات نہیں، ہمارے پیسے ضائع. ان کو پتا تھا کہ افیون کہیں سے تو لگانی ہے نا. اچھا جب ٹی وی آیا تھا تو اتنا وحشت ناک تھا جتنا ابھی ہے؟ نہیں. ہم گندے پانی میں ابل گئے اور مر گئے اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. سب کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے. یہ جو 50 سال پہلے انگلینڈ میں ٹیلی ویژن آیا تھا تو اتنا وحشتناک نہیں تھا، حتیٰ امریکہ وغیرہ کے اندر اتنا وحشتناک نہیں تھا. یہ شروع میں اتنا خراب نہیں ہوتا. ہماری دنیا پہنچی کہاں ہے، ہم پہنچے کہاں ہیں. ابھی آپ جس ملک کے اندر بیٹھے ہیں نا، اس ملک کے اندر ایک بہت بڑے آدمی کو
کوئی میڈل نہیں دیا جاتا تھا کیونکہ وہ ہومو سیکسول تھا۔ لارنس آف عربیہ جس نے برٹش امپائر کی وہ خدمت کی جو سینکڑوں سال میں کسی جاسوس نے نہیں کی تھی، لارنس آف عربیہ کو کوئی میڈل نہیں دیا گیا، اور اس وجہ سے نہیں دیا گیا تھا کہ اس کے اندر یہ اخلاقی ڈیفیسٹ ہے، اس وجہ سے اس کو میڈل نہیں دیا جائے گا۔ اور آج جو یہ کرے اس کو میڈل دیا جائے گا، اس کو میڈل دیا جائے گا۔ یہ قومیں اچانک نہیں ابلتی ہیں، آہستہ آہستہ گندے پانی میں ابلتی ہیں۔ اچھا مجھے ایک اور ڈر لگا ہوا ہے مجھے کہ ماہ مبارک رمضان ختم ہو گیا اور میں گندے پانی میں ابلتا رہا تو مجھے پتہ چلے گا۔ یہ ایک اور پرابلم ہے جو مجھے ماہ مبارک رمضان کے بعد کے لیے بچا کے رکھنی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ میرے پیرامیٹرز ڈیفائنڈ ہوں جن سے مجھے اپنے آپ کو ایویلویٹ کرتے رہنا ہے۔ ڈیفائنڈ پیرامیٹرز، ان پیرامیٹرز کی بیس پر میں اپنے آپ کو ایویلویٹ کرتا رہوں گا کہ بھائی میں اسپرٹ آف رمضان سے دور ہوں یا نزدیک ہوں۔ میں نے جان بوجھ کے یہ جملہ استعمال کیا، اس میں دو مذاق ہوئے۔ میں ایک دفعہ دبئی میں تھا ماہ مبارک رمضان کے لیے، تو وہاں پہ ایک میلہ ٹھیلا لگا ہوا تھا، بڑی شاپنگ وغیرہ یہ وہ، اور اس کے ایڈورٹیزمنٹ بورڈز کے نیچے لکھا تھا دی ٹرو اسپرٹ آف رمضان۔ یہ چند سال پہلے کی بات ہے دبئی میں۔ اور ابھی سن لیجئے، 2 دن پہلے، بالکل 2 دن پہلے کسی نے مجھے ایک پکچر بھیجی جس کے اوپر قطر ایئرپورٹ کی ایک ڈسکاؤنٹ سیل کی ایک امیج تھی جس کے نیچے لکھا ہوا تھا رمضان کریم، اور اوپر لکھا تھا buy 1 get 2 and that was whiskey۔ وہ آپ نے زیادہ غور سے دیکھا ہوگا، میں تھوڑا ایسے ہی چلتے چلتے دیکھا، یہ میری غلطی ہے، مجھے غور سے دیکھنا چاہیے کہ بھئی کیا لکھا ہوا ہے، لیکن یہ ہوتا ہے بعض وقت۔ ایک پروموشن لگی ہوئی تھی، رمضان کریم نیچے لکھا ہوا تھا، یا تو buy 2 get 1 free تھا، یا پتہ نہیں ایک خریدو دوسرا مفت میں مل جائے گا کیا تھا، لیکن بہرحال ایسی ایک مصیبت تھی، اور نیچے لکھا تھا رمضان کریم۔ یہ تو ٹرو اسپرٹ آف رمضان سے بھی برا ہو گیا نا۔ تو ابھی میرے پاس 3 ٹاسک ہو گئے۔ نمبر 1، ماہ رمضان یہیں پہ ختم نہ ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، ماہ رمضان چلے، اور چلے تو کنزیوم نہ ہو، اگلے سال کے لیے بچے۔ نمبر 3، کوئی پیرامیٹرز میرے پاس ایسے ہوں کہ اگر میں اپنی ایویلویشن کے اندر دیکھوں کہ میں نیچے جا رہا ہوں تو مجھے فوراً پتہ چل جائے کہ بھائی میں نیچے جا رہا ہوں، معاملہ اچھا نہیں چل رہا۔ اور یہ 3 ہمارے پاس کیسے آئیں گے؟ اس کے لیے ہمیں کچھ کام کرنا پڑے گا۔ میں پیرامیٹرز شاید آج ڈیفائن نہیں کر پاؤں گا، لیکن کچھ پریکٹسز ایسی بتانا چاہوں گا جو اگلے سال ماہ رمضان تک اسپرٹ کو زندہ رکھ سکیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک بادشاہ تھا، جیسے داستانوں میں ہوتے ہیں نا بادشاہ اور وزیری ہوتے ہیں، چونکہ یہ جو کچھ بھی تھا یہ بہرحال عقل مندی کی باتیں لگتا ہے پہلے والوں کو رہ گئی۔ آج کے پرائم منسٹرز کے پاس ایسا کوئی ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ کوئی ایسی بات کر سکیں۔ اس ٹائپ کا ایک بادشاہ سا تھا، اس نے اپنے وزیر سے کچھ کہا مجھے نصیحت کرو۔ ایکچولی ایک خلیفہ تھا، عباسی خلیفہ، اس نے اپنے زمانے کے ایک عالم سے کہا مجھے نصیحت کرو۔ تو اس عالم نے نصیحت کرنے سے پہلے ایک جملہ پوچھا، مجھے وہ جملہ بہت اچھا لگتا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ بتاؤ پڑھے سے نصیحت کروں یا دیکھے سے نصیحت کروں؟ پڑھے سے نصیحت کروں یا دیکھے سے نصیحت کروں؟ تو خلیفہ نے کہا کہ دیکھے سے نصیحت کرو جس کا اثر زیادہ ہے۔ خلیفہ نے کہا دیکھے سے نصیحت کرو جس کا اثر زیادہ ہے۔ تو اب میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، وہ بتاؤں جو صرف پڑھا ہے یا وہ بتاؤں جو کیا بھی ہے؟ تو آپ یقیناً کہیں گے وہ بتاؤ جو کیا بھی ہے، تاکہ اس کا پتہ تو چلے کہ بھئی ہوا بھی تو ہے، پہلے اس کا اثر کیا ہوا۔ تو میں آپ کو 2-3 پریکٹسز بتاؤں جو کیا بھی ہے، اور جب بھی کیا ہے فائدہ ہوا ہے تو وہ آپ کو بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ اس کا۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد، محمد و آل محمد۔ ماہ مبارک رمضان سے لے کر اگلے ماہ مبارک رمضان تک ایک پریکٹس دے دیتا ہوں، اور یہی آپ کا پہلا پیرامیٹر بھی بن سکے گا۔ ایویلویشن کا پہلا پیرامیٹر یہی بن سکتا ہے۔ وہ کیا ہے؟
پوری توجہ دیں کہ آپ کی نماز میں توجہ کیسے بڑھے گی. پوری آپ اپنی فوکس اٹینشن جتنا آپ کے اندر ہے اس کے اوپر لے آئیے کہ آپ کی اور میری نماز میں توجہ کیسے بڑھے گی. مثلا میں اور آپ مغرب کی نماز فرض کر لیجئے 3 رکعت نماز مغرب کی ہم نے 5 منٹ میں پڑھنی ہے. 5 منٹ میں پڑھ لیتے ہیں ہم لوگ معمولاً گھروں کے اندر جب پڑھ لیتے ہیں. جماعت میں ذرا ہلکا پڑھتے ہیں, گھر میں ذرا سا تیز پڑھ لیتے ہیں. یہ جو 5 منٹ میں ہم نماز پڑھتے ہیں کتنی دیر اس میں توجہ دے پاتے ہیں؟ کتنے منٹس؟ 5 منٹ میں سے بھی. تو ابھی ہم یہ سوچیں کہ یہ نماز اللہ کا اتنا بڑا حکم ہے, 60 دفعہ سے زیادہ قرآن کریم میں اس کا حکم آیا ہے, کتنے منٹس توجہ دے پاتے ہیں؟ اچھا اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں, کتنے منٹس توجہ دے پاتے ہیں. توجہ دینی کیسے دیں کیسے؟ 2 کام کر لیں توجہ دینے کے لیے. پہلا کام یہ کر لیں کہ یہ سوچیں کس کے سامنے کھڑے ہیں, اس کو بار بار سوچتے رہیں. ٹھیک ہے, پہلا کام یہ کر لیں. آپ نماز شروع کرنے لگیں, جیسے آپ تکبیرۃ الاحرام کہنے والے ہیں یا مثال کے طور پر قیام کے اندر ہیں, کہیں پر بھی ہیں نماز کے اندر, جتنا ممکن ہے اس بات کو سوچتے رہیں کس کے سامنے کھڑے ہیں. کس کے سامنے کھڑے ہیں؟ اسی کے سامنے کھڑے ہیں جس کے سامنے میدان حشر میں کھڑا ہونا ہے. اسی کے سامنے کھڑے ہیں جو قبر میں حساب لے گا. اسی کے سامنے کھڑے ہیں جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, دنیا اور آخرت کی ہر چیز اسی کے پاس ہے, سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے, اس کے سامنے کھڑے ہیں. اچھا مثال کے طور پر میں خدا کے سامنے کھڑا ہوں اور میں اپنی کسی فرض کر لیں بزنس کے بارے میں سوچ رہا ہوں, تو اس بزنس میں کامیابی کس نے دینی ہے؟ اسی نے دینی ہے. تو تمہیں بزنس بھی چمکانا ہے تو اس کے سامنے کچھ کرو, ورنہ بزنس بھی ڈوب جائے گا. اچھا ایک قانون میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. قانون یہ ہے کہ جس چیز کو آپ خدا کے مقابلے میں ترجیح دیں گے وہ چیز بے عزتی دے دے گی. جس چیز کو خدا کے مقابلے میں پریفرنس دیں گے وہ چیز آپ کو بے عزتی دے گی. وہاں سے عزت نہیں آتی, زندگی تنگ ہو جائے گی. مثلا میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں, اچانک میرا بزنس بیچ میں رکاوٹ بن رہا ہے, میں بزنس کے خاطر نماز کو دیر کیے جا رہا ہوں. اب بزنس سے عزت ملے گی, بے عزتی؟ بے عزتی ملے گی. اب یہاں سے بے عزتی آنے والی ہے. تو میں بعض اوقات بچوں سے کہتا ہوں, فٹ بال کا میچ دیکھ رہا تھا کوئی بچہ میرا, اس کی ٹیم, ظاہر اپنی ٹیم کے لیے مر رہے ہوتے ہیں آج کل کے بچے. تو میں نے اس سے کہا اپنی ٹیم کو جتانا چاہتے ہو یا ہرانا چاہتے ہو؟ کہنے لگا جتانا چاہتا ہوں. میں نے کہا بیٹا نماز پڑھ لو ورنہ یہ بھی ہار جائے گی یہاں پہ, نماز کے مقابلے میں مت لاؤ اس کو. اچھا ایک اور بات مجھے پتہ ہے, بعض اوقات میں نماز میں خدا کے مقابلے میں کسی چیز سے مجھے خوشی ملنے والی ہوتی ہے, نعوذ باللہ تعالیٰ, جو نہیں مل سکتی لیکن میں سوچ رہا ہوتا ہوں کہ ملنے والی ہے. مثلا کسی چیز میں مجھے بہت مزہ آ رہا ہے, کوئی پروگرام دیکھ رہا ہوں جس میں مزہ آ رہا ہے, کسی بندے سے ملا ہوں جس سے بہت مزہ آ رہا ہے, کوئی کتاب پڑھ رہا ہوں جس سے بہت مزہ آ رہا ہے. اب میں دیکھتا ہوں اگر میں خدا کی طرف جاؤں تو یہ مزہ ہاتھ سے نکل جائے گا. تو ابھی پھر میں ایک اور بات بتاؤں گا, ہر وہ لذت جس کو خدا کے مقابلے میں لینے کی کوشش کریں گے اس لذت سے کچھ نصیب نہیں ہوگا, وہ لذت بھی جائے گی. ہر چیز جو خدا کے مقابلے میں لائیں گے نا اس سے کچھ نہیں ملے گا, اس سے معاملہ خراب ہو جائے گا. اور ہماری زندگی میں بہت سارے معاملے اسی وجہ سے خراب ہوتے ہیں کہ ہم اس کو خدا کے مقابلے میں لے آتے ہیں. خدا کے مقابلے میں نہ لائیں, صحیح چلتا رہے گا. پہلا کام یہ کریں اپنی نماز کے اوپر توجہ دے دیجئے. نماز پہ توجہ کیسے دیں گے؟ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, یہ سوچ کر توجہ دیں کہ کس کے سامنے کھڑے, اس کو زیادہ سے زیادہ سوچیں. اور ساتھ میں یہ قانون ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کہیں اور سوچ رہے ہیں نا, تو جس کے بارے میں خدا کے مقابلے میں سوچ رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ نہیں رہے گی, اس سے آپ کو بے عزتی ملنے والی, آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بس پہلا کام یہ کریں. دوسرا کام کیا کریں؟ نماز میں توجہ دینے کے لیے جتنا ممکن ہے اپنے الفاظ کے کم سے کم معنی کو سوچتے رہیں.
جتنا ممکن ہے. مثال کے طور پر میں نے ہاتھ کھڑے کیے، میں نے کہا اللہ اکبر. اللہ اکبر کا مطلب تو پتہ ہے نا، عربی جاننا تھوڑی ضروری ہے اس کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم معلوم ہے، الحمدللہ رب العالمین یہ بھی معلوم ہے. شاید بعض چیزوں کے اوپر توجہ نہ ہو. بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد، بہت خوبصورت جملہ ہے. اللہ کی مدد سے، اس کی طاقت سے کھڑا ہوتا ہوں اور بیٹھتا ہوں. کتنا خوبصورت جملہ. جتنا ممکن ہے نماز کے مفاہیم پر، ترجموں پہ کم از کم توجہ دیتے رہیں. مفہوم ایک چیز ہوتی ہے، ٹرانسلیشن ایک اور چیز ہوتی ہے. کانسیپٹس ایک مسئلہ ہے، ٹرانسلیشن ایک اور مسئلہ ہے. چلو اگر کانسیپٹس پہ توجہ نہیں دے سکتے، کم سے کم ٹرانسلیشن پہ تو توجہ دے سکتے ہیں. ٹرانسلیشن پہ توجہ دیں. اچھا یہ بھی میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے توجہ باہر نکل جائے پھر کیا کریں. اس کے لیے ایک ریکمنڈیشن ہے آیت اللہ بہجت کی. چونکہ ہم لوگ یہ کہتے رہتے ہیں نماز پہ توجہ دو، نماز پہ تو سامنے والا کہتا ہے بھائی میں توجہ دینا چاہتا ہوں، ابھی میں تکبیرہ کہتا ہوں میرا دماغ کہیں اور چلا جاتا ہے. اب اس کے لیے میں کیا کروں؟ آیت اللہ بہجت نے اس کا ایک سولوشن دیا، وہ میں بھی عرض کروں گا. یہ دو باتیں ہو گئیں. آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے ہیں، چل پہلے ان کی ریکمنڈیشن عرض کر دوں، شاید ان کے ذکر کے صدقے میں بھی کچھ برکت ملتی ہے. میں نے دیکھا یہ جو بڑے علماء ہیں نا، ان کا نام بھی ذکر کرو تو اس سے برکت ملتی ہے. ان کے روح میں تاثیر ہے کوئی نہ کوئی. انہوں نے اہل بیت کی شاگردی میں اتنا کچھ لے لیا ہوتا ہے، ان کا کوئی نہ کوئی اثر پڑ جاتا ہے. درود بھیجے گا ان کی روح کی بلندی کے لیے بھی اور اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے. آیت اللہ بہجت ایک خط کے جواب میں فرماتے تھے کہ جب آپ نماز پڑھنے لگیں تو تکبیرۃ الاحرام کہنے سے پہلے وقت کے امام کو پکاریں کہ مولا میری نماز میں میری مدد کر دیں، مجھے آپ کی نصرت چاہیے، مجھے آپ کی نصرت چاہیے. بھائی اگر میں دنیا میں تھوڑا سا مجھے لاس ہونے لگتا ہے تو میں مدد کے لیے بلاتا ہوں یا نہیں بلاتا ہوں؟ میرا پاؤں سلپ ہونے لگتا ہے میں کہتا ہوں یا علی مدد. کوئی بچہ کہیں گرنے لگتا ہے میں کہتا ہوں یا علی مدد، خدا اس کو سنبھال دے مولا کے صدقے میں، مولا نہ مدد کریں اس کی. تو یہ جو میں نماز پڑھنے والا ہوں یہ اس میں مدد نہیں چاہیے مجھے، اس میں مدد چاہیے. وہ کہتے تھے تکبیرۃ الاحرام کہنے سے پہلے وقت کے امام کو ان سے توسل کرے کہ مولا میری نصرت فرما دے. نمبر ایک. نمبر دو ریکمینڈ کرتے تھے، یہ عجیب ٹرک ہے، بہت ٹرکی کام ہے. وہ کہتے تھے نماز اس طرح شروع کرو پوری انٹینشن کے ساتھ کہ میں نماز میں توجہ دوں گا، بغیر انٹینشن کی شروع نہیں کرنا. پوری توجہ کے ساتھ شروع کرو کہ میں توجہ دوں گا. تم نے کہا اللہ اکبر، توجہ تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابھی فرض کرو الحمدللہ تک پہنچتے پہنچتے توجہ غائب ہو گئی. 2 جملے صرف توجہ رہی. کہ نہیں کوئی بات نہیں، ایک اور کام کرو. جیسے ہی یاد آئے نا کہ میرا دماغ نکل گیا ہے، دوبارہ وہیں پر توجہ کو دوبارہ شروع کرو. وہ کیسے؟ مثلا میں نے شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، ابھی میں نے اتنا ہی جملہ کیا تھا، کوئی چیز دماغ میں آ گئی، چلا گیا دماغ. پھر دوسری رکعت کے حمد پڑھتے وقت اچانک یاد آیا کہ دیکھو ایک رکعت میں ذہن سے نکل گیا، تو اب کیا کروں؟ اب دوبارہ زیرو سے جیسے شروع کر لیا. میں نہیں کہہ رہا نماز دوبارہ سے شروع کریں، نماز تو وہیں پہ رکھیں گے، توجہ کو دوبارہ سے شروع کریں. اگر ہاتھ سے نکل بھی گیا تھا تو کوئی بات نہیں، اب جب یاد آ گیا تو وہاں سے دوبارہ شروع کرو. اپنی توجہ کو، اپنی اٹینشن کو دوبارہ وہاں پر لے کر آئے. مثلا دوسری رکعت شروع کر رہا تھا، الحمدللہ پڑھتے پڑھتے یاد آیا کہ دیکھو میں نے سوچا تھا توجہ دوں گا لیکن توجہ نہیں دی، پہلی رکعت ایسی نکل گئی، تو کہوں کوئی بات نہیں، اب یہاں سے دوبارہ شروع کرتا ہوں. اہدنا الصراط المستقیم، دوبارہ توجہ شروع کرتا ہوں. تو اب کیا کریں؟ اگر آپ کو شیطان کہیں لے کے بھی جاتا ہے تو جیسے ہی دماغ میں آ رہا ہے دوبارہ وہیں سے اپنے اوپر گرفت کر لیں، اپنے اوپر پکڑیں، پکڑ کے دوبارہ نماز کو اچھی توجہ سے پڑھنا شروع کریں. فائدہ کیا ہوگا؟ آہستہ آہستہ میری اور آپ کی توجہ کا ٹائم بڑھنا شروع ہو جائے گا، توجہ کا ٹائم بڑھنا شروع ہو جائے گا. اور یہ عزیزان محترم، یہ میں آپ کو مختلف علماء کے اقوال سے، تجربے سے، سب چیزوں سے بتا رہا ہوں. اگر آپ کی نماز میں توجہ باقی ہے نا تو اس کا مطلب ہے آپ کا دین مضبوط ہے. اور اگر نماز میں توجہ کم ہوتی جا رہی ہے تو چاہے کچھ بھی ہو اپنے اندر فوراً سمجھ جائیے گا میرا دین کمزور پڑ رہا ہے، میرا دین کمزور پڑ رہا ہے.
اس میں کوئی تکلف تعارف نہیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے. کیوں نہیں کر رہا ہوں؟ چونکہ یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ اگر ہماری اور آپ کی نماز میں توجہ کم ہو رہی ہے تو واقعاً دین کم ہو رہا ہے، واقعاً دین کم ہو رہا ہے. آپ اس کو بڑھائیں، کسی بھی طریقے سے بڑھائیں. مثال کے طور پر میں یہ سوچوں چونکہ میں بہت بزی آدمی ہوں نا اس لیے میری توجہ کم ہو رہی ہے، نہیں، یہ ایکسکیوز صحیح نہیں، بالکل غلط بات ہے. بزی کس کے لیے ہو؟ خدا کے لیے، شیطان کے لیے؟ اگر خدا کے لیے بزی ہو تو تمہاری یہاں توجہ بڑھنی چاہیے تھی. اس کا مطلب ہے خدا کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے بزی ہو گئے ہو. اگر خدا کے لیے میں اور آپ بزی ہوتے تو ہماری توجہات یہاں بڑھنی چاہیے تھی. اگر خدا کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے تو خدا اپنے نزدیک بلاتا ہے یا دور بھیجتا ہے؟ نزدیک بلاتا ہے. آپ کی اور ہماری توجہ یقیناً بڑھنی چاہیے. بس کن باتوں میں توجہ بڑھے؟ نمبر 1 کس کے سامنے کھڑے، نمبر 2 کیا بات کہہ رہے ہیں، نمبر 3 ایک اور بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اتنا، اور میں آپ کو ابھی بھی خدمت میں عرض کرتا چلوں، آپ کو کوئی بھی کہے نا کہ کسی اور کام کرنے سے دین بڑھتا رہے، نماز پہ توجہ نہ بھی ہو تو چلے گا، گارنٹی سے کہہ رہا ہوں غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے. یہاں پہ بڑھانا پڑے گی. اور آپ کو اور ہمیں پتہ ہے مولا امیر المومنین کی توجہ کیا تھی، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی توجہ کیا تھی، جنگ کے اندر بھی کیا توجہ تھی، یہ مجھے اور آپ کو سب پتہ ہے. واقعات دوبارہ یاد دلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہم سب کو پتہ ہے. تو ہمیں اس پہ محنت کرنی پڑے گی، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. ایک چیز اور جس پہ توجہ دیں نماز کے دوران، وہ بھی عرض کرتا چلوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، دین اسلام کے ہر کام میں حکمت ہے یا نہیں ہے؟ بغیر حکمت کے تو کچھ نہیں ہوتا نا، صحیح. تو ابھی یہ جو خدا متعال نے کہا اللہ اکبر کہنے کے لیے ہاتھ یہاں تک اٹھاؤ، اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے. کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے. تو کیا حکمت ہے؟ حکمت ڈھونڈ لیں آپ اور میں، حکمت ڈھونڈ لیں. مثال کے طور پر آپ رکوع کے اندر کھڑے ہیں، آپ رکوع کے اندر ہیں، آپ کی کمر سیدھی ہونی چاہیے یا ٹیڑھی میڑھی ہونی چاہیے؟ سیدھی ہونی چاہیے. کیوں ہونی چاہیے؟ گردن جھکی بھی ہو یا اس طرح سیدھی ہو؟ مستحب کیا ہے؟ سیدھی ہو. کیوں سیدھی ہو؟ کیا ہونا ہے اس سے؟ اچھا اب آپ فوراً میڈیکل سائنسز کا فلاں کیمیکل یوں ہو جائے گا، مجھے اس سے ابھی کوئی سروکار نہیں ہے. میڈیکل میں کون سا کیمیکل کہاں جائے گا؟ مجھے اسپریچول سے سروکار ہے، ابھی مجھے اسپرٹ سے سروکار ہے. ان سب کی حکمت ہونی چاہیے. اس کی خاطر کتابیں لکھی گئی ہیں، اس کی خاطر بیانات لکھے گئے ہیں. چھوٹی سی اگر کسی نے کتاب پڑھنی ہے تو کم از کم آیت اللہ دس غیب کی کتاب ہے، خاشعین کی نماز. اگر میرے بس میں ہوتا نا تو میں دنیا کے تمام دینی طالب علموں سے کہتا جس دن دینی طالب علم بنو سب سے پہلے یہ کتاب پڑھ لو. ابھی دینی طالب علم نہ بنے تو نہ پڑھے، نہیں وہ بھی پڑھ لے، فائدہ ہوگا اسے. خاشعین کی نماز اس کو پڑھے. اور کسی نے اعلیٰ مفاہیم پہ جانا ہے، اسرار الصلاۃ آیت اللہ خمینی کی اسرار الصلاۃ، بہترین کتاب. تھوڑا تھوڑا سا اس کے اوپر بھی توجہ دیں، ان کی مصلحتیں کیا ہیں. میں بہت تیزی سے 1-2 اسٹیپس آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، شاید مجھے پتہ ہی اتنا ہوگا لیکن بہرحال بہت تیزی سے کرتے ہیں چونکہ نماز کا وقت بھی آپ کا نزدیک ہونے والا ہے. بہت زیادہ چیزیں بتانے سے بھی فائدہ نہیں ہوتا، لوگوں کے دماغ سے نکل جاتی ہیں. 1 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ 20% سے زیادہ باقی نہیں رہتا ہے. تو ہم لوگ کوشش کرتے ہیں بٹس اور پیسز کے اندر دیں، اچانک ایک دم سے برسٹ نہ مار دیں، ورنہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. نماز میں آپ نے توجہ دینی ہے. آپ کو میں نے سیکوینس ساری بتائی کہ ماہ مبارک رمضان کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے. آپ توجہ دیں گے. توجہ کس پہ دیں گے؟ ایک تو یہ کہ آپ خدا کے سامنے کھڑے ہیں، اس کو بار بار سوچیں گے. اور دوسرا یہ کہ جو آپ جملے ادا کر رہے ہیں جملوں کا مطلب کیا ہے. اور تیسری بات یہ کہ ان اعمال کی مصلحتوں پر، جس کو میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اچھا یہ سارے جو کچھ میں نے آپ سے کہا یہ آپ کب کریں گے؟ ابھی 10-15 منٹ کے بعد، 20 منٹ بعد ابھی کرنا ہے آپ نے. ایسا نہ ہو میں کہہ دوں میں بھی نہ کروں آپ بھی نہ کریں، یہ نہیں ہونا ہے. جب ابھی مغرب کی نماز پڑھیں گے تو سب مل کے جد و جہد کریں گے کہ اس پہ توجہ دیں گے انشاءاللہ تعالی. تو ہماری نماز انشاءاللہ اللہ کے نزدیک بلند ہو جائے گی انشاءاللہ. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد صلی اللہ. ایک آیت اللہ قرآتی بہت مذاق بھی کرتے رہتے ہیں نا درس وغیرہ کے اندر. تو وہ کہتے تھے
ایک دفعہ درس کہیں پہ دے رہے تھے، کہنے گے کہ تم نے دیکھا ہے بیماریاں کیسے پھیلتی ہیں؟ تو بیماریوں کو ایک وائرس کسی کو لگ جاتا ہے، اس وائرس سے سب کو بیماری پھیل جاتی ہے۔ تو یہ دشمن جو برائی پھیلاتا ہے کیسے پھیلاتا ہے؟ کسی ایک کو کسی گند میں مبتلا کر دیتا ہے، باقی مچھلیوں کو سبھی گندا کر دیتا ہے۔ تو کہنے کہ اب آپ لوگ یہ کام کرو، آپ اچھائی کا وائرس پھیلاؤ، کہنے آپ اچھائی کا وائرس پھیلاؤ بابا۔ تو ابھی آپ تصور کریں جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اگر ان کی نمازیں امپروو ہو گئیں تو آپ کی کمیونٹی کی اسپریچول انوائرمنٹ پہ فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ سب پہ فرق پڑ جائے گا، ایک رات میں فرق پڑ سکتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم تھوڑی سی محنت کریں تو شاید پورے لوٹن کی اسپریچولیٹی کے اوپر اثر ڈال سکتے ہیں۔ یہ کر سکتے ہیں ہم لوگ۔ مصلحتیں کس قسم کی ہیں خدا متعال کے نظام کے اندر؟ مثال کے طور پر بہت تیزی سے اگر بیان کریں تو کہتے ہیں جب آپ تکبیرۃ الاحرام کہیں نا، ہاتھوں کو کان تک لے کر آئیں اور کہیں اللہ اکبر۔ تو جو ہاتھ آپ کان تک لے گئے اس کا مطلب کیا ہے؟ خدا میں تیرے سامنے سرنڈر کرتا ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، میں جو کچھ کیا غلط کیا، میں سرنڈر، میں تیرا تابعدار ہوں۔ اگر گناہ کیا ہے نا تو بغاوت میں نہیں کیا ہے، غلطی سے کیا ہے، سرنڈر کرتا ہوں، باغی نہیں ہوں، گناہ گار ہوں۔ ایک دفعہ انسان ریبیلین ہوتا ہے نا، وہ کچھ اور ہوتا ہے، اس کی سزا کچھ اور ہوتی ہے، ایک دفعہ صرف ایک گناہ گار ہوتا ہے۔ تو میں خدا سے کہتا ہوں خدا میں باغی نہیں ہوں، میں گناہ گار ہوں، یہ دیکھ تیرے سامنے سرنڈر کر رہا ہوں، میں کچھ نہیں ہوں۔ اللہ اکبر، خدا متعال کی کبریائی۔ اب ذرا سوچیں کہ ہم نماز میں کتنی دفعہ اللہ اکبر کہتے ہیں، ایک دفعہ بھی کبریائی ذہن میں آتی ہے؟ ایک دفعہ بھی خدا کی بڑائی ذہن میں آتی ہے؟ اچھا خدا کی بڑائی کیا ہے؟ خدا کی بڑائی یہ ہے کہ 7 ارب انسانوں کو مائکرو سیکنڈ کے اندر ختم کر سکتا ہے۔ کتنی دیر لگانی ہے اسے؟ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ہم نے جب کسی قوم کو سزا دینی ہوتی ہے تو ہم لشکر نہیں بھیجتے، زمین و آسمان ہمارا لشکر ہے، زمین و آسمان ہمارا لشکر ہے۔ مثال کے طور پر آپ لوگ اور ہم لوگ موویز وغیرہ کے اندر دیکھتے ہیں نا، کوئی آدمی یوں کھڑا ہوتا ہے، اس نے پتہ نہیں کسی نے اس کا تار نکال دیا، ٹھک سے نیچے گر گیا۔ خدا کو تو تار بھی نہیں نکالنا ہے، تار وار کچھ نہیں نکالنا ہے، اس نے صرف ارادہ کرنا ہے یہ کائنات نہ ہو، ختم، غائب، جیسے تھی ہی نہیں اصلا۔ 15 ارب سال سے ہم لوگ بیٹھے ہیں اس کائنات کو لے کے، 15 بلین ایئرز بگ بینگ کے بعد، ختم کرنے میں کتنی دیر لگے گی؟ مائکرو سیکنڈ بھی نہیں لگے گا۔ اس کو بنانے میں مائکرو سیکنڈ نہیں لگا تھا تو ختم کرنے میں کتنی دیر لگے گی؟ بنانے میں مائکرو سیکنڈ نہیں لگا تھا، جب یہ بنی تھی تو کیسے بنی تھی؟ یہ سب لوگ قبول کرتے ہیں کہ یہ جو بگ بینگ میں ایکسپلوژن ہوا تھا، دھماکہ ہوا تھا، کتنی دیر میں ہوا تھا؟ عجیب ہے واقعاً، یہ کہتے ہیں 1 ٹریلینتھ آف اے سیکنڈ میں ہوا تھا۔ ایک سیکنڈ کے 1 ٹریلین پیسز کریں اور اس 1 ٹریلینتھ پیس کے 1 ٹریلین پیسز کریں، اس میں یہ دھماکہ ہوا تھا۔ میں تو مائکرو کہا ہے آپ کو، مائکرو تو بہت دور ہو گئی بات، اتنی دیر میں تو خدا پتہ نہیں کتنے 1 ٹریلین بگ بینگ کر چکا ہوتا۔ 1 ٹریلینتھ آف اے سیکنڈ کے اندر پوری دنیا خلق ہوئی ہے، ختم کرنے میں کتنی دیر لگے گی؟ 1 ٹریلینتھ آف اے سیکنڈ۔ یہ کبریائی ہے خدا کی، خدا کی کبریائی ہے۔ اللہ اکبر، خدا کی کبریائی کو سوچے اور کہ خدا تسلیم تیرے سامنے میں کچھ نہیں ہوں، حقیر فقیر ذلیل میں ہی ہوں۔ اس کے بعد جب کھڑے ہوں تو کیسے کھڑے ہوں؟ علماء بیان کرتے ہیں، مستحب ہے ہمارے پاس، عجیب جملہ ہے عزیزان محترم۔ استاد نے ہمارے ظہر عصر کے درمیان تھوڑا سا درس دیا کرتے تھے، بتایا ایک روایت موجود ہے ہمارے پاس، کہنے ایک روایت موجود ہے، ایک آدمی چھٹے امام کی خدمت میں حاضر ہوا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد و امام اس کو کچھ سکھانا چاہتے تھے۔ امام نے اس سے کہا کھڑے ہو کے 2 رکعت نماز پڑھو۔ اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، جب نماز ختم کی تو امام نے کہا تمہیں اتنا عرصہ ہو گیا ہمارے پاس آتے ہوئے 2 رکعت نماز پڑھنی نہیں آتی؟ 2 رکعت نماز پڑھنی نہیں آتی؟ تو یہ کہنے لگا میرا دل چاہا زمین پھٹ جائے، میں اندر گھس جاؤں کہ میں نے اپنے مولا کے سامنے 2 رکعت نماز بھی صحیح نہیں پڑھی۔ یہ قدموں میں گر گیا، کہنے لگا مولا مجھ پہ رحم کریں، مجھے 2 رکعت نماز سکھا دیں۔
امام فرمایا اب میں بتاتا ہوں ایسے پڑھو. پھر ایک ایک چیز بتائی. فرمایا جب تم قیام کے لیے کھڑے ہو نا تو وہ جب قیام کے لیے کھڑا ہو تو میں کھڑے ہو کے نہیں دکھا سکوں گا, ابھی ہاتھوں کو یوں کر کے کھڑا ہو گیا. وہاں فرمایا کیا کیا تم؟ ہاتھوں کو زانوں پہ رکھو, کمر کو تھوڑا سا جھکاؤ, تمہاری نظریں سجدگاہ کو دیکھیں. اس طرح کر کے کھڑے ہو. کہنے لگا مولا اس طرح کر کے کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ آقا کے سامنے غلام ایسے ہی کھڑے ہوتے ہیں. تم خدا کے سامنے کھڑے ہو, یہ تم نے کیا کیا کہ تم نے ہاتھ یوں کر لیے؟ ہاتھوں کو زانوں پہ رکھو, کمر کو تھوڑا سا خم کرو, نگاہ کو اپنے سجدے کی جگہ کی طرف رکھو. ایسے کھڑے ہو جیسے غلام کے سامنے غلام کھڑا ہوتا ہے. مالک تو وہ ہے, تم غلام ہو, ادب سے کھڑے ہو. اس نے کہا مولا ٹھیک ہے. پھر امام نے کہا اب رکوع کرو. کہنے لگا مولا رکوع کیسے کرو؟ امام نے فرمایا بالکل کمر سیدھی کرو, گردن سیدھی کرو, تمہاری کمر کی سیدھ میں تمہاری گردن ہے, گردن چکاؤ نہیں, گردن سیدھی رکھو. تو اس نے کہا مولا گردن سیدھی کیوں رکھتے ہیں؟ اس طرح کی بات ہوئی. اب پریسائسلی شاید یہ نہ کہا ہوگا, امام نے پہلے بتا دیا ہوگا, تو اس نے کہا گردن سیدھی کیوں؟ امام نے فرمایا گردن سیدھی اس لیے رکھو, خدا سے کہو خدا ہے میں تیری راہ میں گردن کٹانے کو تیار ہوں. گردن سیدھے رکھو, نیچے نہیں جھکاؤ. اچھا نظریں کہاں رکھے؟ کہا نظریں اپنے پاؤں کی طرف رکھو, اپنے قدم کی طرف رکھو. پوری نماز کے اندر نظریں جھکائے رکھنی ہے, نظروں کو جھکائے رکھنا ہے. بہت بڑے عارف نے کہا تھا میں نے اس پریکٹس سے بہت روحانیت کسب کی ہے, نظروں کو جھکائے رکھو. تو کہا رکوع کرو, گردن نکالو, نظریں تمہاری پاؤں کی طرف ہوں, اس طرح ارادہ کرو جیسے خدا ہے میں تیری راہ میں گردن کٹانے کو تیار ہوں. اس کے بعد کھڑا ہو جاؤں, سجدے میں جاؤں. کیا سوچوں سجدے میں جاتے وقت؟ سجدے میں, اچھا یہ جو سجدے میں جانے کا عمل ہے یہ ہے کیا اصلا؟ گویا ہمارا موت کی طرف سفر ہے, موت کی طرف سفر ہے, نیچے کی طرف جانا ہے. قبر بھی زمین کے نیچے رکھی جاتی ہے نا, تو ایسے جیسے کھڑے سے نیچے کی طرف گئے گویا موت کی طرف سفر کیا. تو میں خدا سے کہتا ہوں خدا میں تو مرنے کی طرف جاؤں گا ہی نا, میں تو اینڈ یہی نا کہ میں مروں گا. تو میں کھڑا ہوا اور نیچے جھکا اور سجدے میں گیا. اور سجدے میں کیا احساس کروں؟ سجدے میں کہوں خدا سے خدا ہے سب سے زیادہ جو ڈگنیٹی میرے پاس ہے نا میرے فور ہیڈ میں ہے, میں اس کو تیرے سامنے تسلیم کرتا ہوں. میری ساری عزت, میری ساری ڈگنیٹی, میرا سارا آنر تیرے سامنے خاک میں مل گیا, میں کچھ نہیں, ایکسیپٹ کروں. سجدے میں جاؤں تو اپنی ذلت کو قبول کروں. بہت خوبصورت ایک مکالمہ ہے, بہت خوبصورت ایک مکالمہ. کسی نے پوچھا مولا, یہ شاید اسی روایت میں تھا یا کسی اور میں تھا, کہا مولا 2 سجدے کیوں کرتے ہیں, 2 سجدے کیوں کرتے ہیں؟ پھر کسی نے پوچھا مولا 2 سجدے کے درمیان میں استغفر اللہ کیوں کہتے ہیں؟ کہا 2 سجدے کیوں کرتے ہیں, 2 سجدے کے درمیان میں استغفر اللہ کیوں کہتے ہیں؟ امام نے فرمایا پہلا سجدہ ایسے ہے جیسے تم خاک سے اٹھے دنیا میں آئے. جب دنیا میں آئے نا تو تم خدا سے تھوڑا دور ہو گئے تو تم نے کہا استغفر اللہ, دوبارہ سجدے میں. کہا تمہارا دنیا میں اسٹے اتنا ہی ہے جتنا 2 سجدوں کے درمیان بیٹھے تھے, بس یہ تمہارا دنیا میں اسٹے. یہ وہ 60 سال ہیں جس کے لیے گردنیں کاٹ رہے ہو ایک دوسرے کی. اتنی حیثیت, کتنی حیثیت ہے اس کی؟ اتنی حیثیت ہے جیسے ایک سجدے سے اٹھے دوسرے سجدے میں دوبارہ ختم. اور اس درمیان میں خدا نے کیا منہ سے نکلوایا ہے؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. کیوں؟ جب میں اس دنیا میں آتا ہوں نا تو گناہ پہ گناہ, گناہ پہ گناہ, تو میں کہتا ہوں استغفر اللہ ربی واتوب, خدا تیری پناہ مانگتا ہوں, میں کہاں ہوں. فوراً دوسرے سجدے میں, اور دوسرے سجدے میں جا کر پھر اعتراف کرتا ہوں خدا میں کچھ نہیں ہوں. فرمائی جیسے یہ جو پہلا سجدہ ہے نا, جیسے تم مادی دنیا سے نکلے, مادی دنیا میں آئے, استغفر اللہ کا, دوسرے سجدے میں گئے. تو اس نے کہا مولا تو دوسرے سجدے سے سر اٹھائے, یہ کیسا ہے؟ فرمایا یہ ایسے ہی ہے جیسے اب میدان حشر میں اٹھے ہو, اور میدان حشر میں اٹھنے کے بعد میں فوراً کیا کہوں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ. میدان حشر میں اٹھا ہوں, میدان حشر میں اٹھتے ہی خدا کے سامنے کہتا ہوں خدایا میں گواہی دیتا ہوں تو ہی معبود ہے,
تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ عزیزان محترم، یہ ہمارا سفر ہے نماز کے اندر، اور میں جہاں جاتا ہوں وقت نکال کر آدھا پونا گھنٹہ اس کے اوپر ضرور عرض کرتا ہوں، تاکہ ایک مجھے یاد رہے، میں بھول رہا ہوں تو مجھے دوبارہ ریمائنڈر مل جائے۔ دوسرا یہ کہ اگر آپ کی یہ چیز صحیح ہو گئی اور آپ نے اس کو صحیح کر لیا، تو میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں آپ کا دین کہیں نہیں جائے گا، سالڈ رہے گا انشاءاللہ تعالی، ہے سالڈ، اور بہتر ہو جائے گا، اور بہتر ہو جائے گا۔ نماز میں توجہ بڑھائیں، میں اور آپ دونوں محنت کریں اس کے اوپر، ہمیں نماز میں توجہ بڑھانی ہے۔ باقی میں سب کہتا رہا ہوں نا اپنے آپ سے، میں اتنی مجلسیں پڑھ رہا ہوں، میں اتنے درس دے رہا ہوں، یہ نہیں، صحیح بات نہیں ہے۔ اگر نماز میں توجہ نہیں دے رہا نا، اس کا مطلب ہے کچھ قبول نہیں ہو رہا میرے لیے، سب بات غلط بات ہے۔ اس کو تو چھوڑ ہی دیں گے، میں کہوں میں کتنی ایکٹیویٹی کر رہا ہوں۔